تحریک انصاف نے آج ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لے لی۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے ارکان کی اکثریتی رائے پر احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے بانی کا طبی معائنہ کرانے کی پیشکش قبول۔ وزیر داخلہ نے بیرسٹر گوہر کو پمس سے بانی کا طبی معائنہ کرانے کی پیشکش کی تھی۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کا آج سے آغاز۔ روس، بیلاروس، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان اور منگولیا کے وزراء اعظم شریک ہوں گے۔ ایران کے اول نائب صدر، کرغزستان کی کابینہ کے چیئرمین اور ترکمانستان کی کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین کی آمد بھی شیڈیول۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر خارجہ آج شام پاکستان پہنچیں گے۔ 24 گھنٹے قیام کریں گے۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے بھی ملاقات متوقع۔ جے شنکر وزیر اعظم کے عشائیے میں بھی شریک ہوں گے۔ 2015 کے بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ ایس سی او سمٹ کا باقاعدہ آغاز 16 اکتوبر کو جناح کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ پاک چین دوستی نیا سنگ میل عبور۔ دونوں ممالک کے درمیان 13 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ کرنسی معاہدہ بھی طے پا گیا۔ سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ سلامتی، اطلاعات، مواصلات، صنعت، زراعت، تجارت، آبی وسائل اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدے۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ پاک چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ پر اطمینان کا اظہار۔ سی پیک کے تحت تعاون نئے مرحلے میں داخل ہو چکا، دونوں ملکوں کا عزم۔ صنعت، زراعت، آئی ٹی، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت تمام جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف کی چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت یقینی بنانے کی یقین دہانی۔ پاک چین وزراء اعظم نے نیو گوادر ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ اجلاس کے انعقاد کی دستاویز کا تبادلہ۔ گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل اہم سنگ میل ہے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا تقریب سے خطاب۔ کہا منصوبے کی تکمیل کے لیے پاک چین افرادی قوت کی کاوشیں قابل ستائش۔ پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے قریب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ بولے گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل سے ملک کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی۔ چینی وزیر اعظم کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف سے ملاقات۔ پاک چین درینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ شہد سے میٹھا، محبت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر۔ 11 سال بعد چینی وزیر اعظم کی پاکستان آمد۔ لی چیانگ کا فقید المثال استقبال۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شایان شان استقبالیہ۔ گارڈ آف آنر پیش۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ دونوں ممالک کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ چینی وزیر اعظم نے پودا لگایا۔ شہباز شریف نے کابینہ کا تعارف کرایا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی لی چیانگ کا پرتپاک استقبال کیا۔ گرم جوشی سے مصافحہ۔ تحریک انصاف نے آج ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لے لی۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے ارکان کی اکثریتی رائے پر احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے بانی کا طبی معائنہ کرانے کی پیشکش قبول۔ وزیر داخلہ نے بیرسٹر گوہر کو پمس سے بانی کا طبی معائنہ کرانے کی پیشکش کی تھی۔ نریندر مودی خود ایس سی او کانفرنس میں آتے تو بہتر ہوتا۔ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی ہمیشہ حمایت کی۔ جلد بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے پر امید ہوں۔ نواز شریف کا بھارتی صحافی برکھا دت کو انٹرویو۔ وزیر اعظم مریم نواز کا شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے شرکاء کی آمد کا خیر مقدم۔ کہا اجلاس سے باہمی تعاون کے نئے راستے کھلیں گے۔ غربت کے خاتمے اور معاشی ترقی کے اہداف پورے کیے جائیں گے۔ کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ قانون سازی ہوگی تو ہمارے مسودے پر، ورنہ نہیں ہوگی۔ آئین اور اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تو عوام ایوان تک پہنچیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب۔
کہا رات کے اندھیرے میں کالج شاپر میں مسودہ آیا، ڈرافٹ عوامی حقوق سلب کرنے کی کوشش تھی، ہماری مخالفت کی وجہ سے حکومت ترمیم منظور نہ کرا سکی، آج بھی پاکستان حکمرانوں کی وجہ سے اسلامی قوانین سے محروم ہے، حکمرانوں کا محاصرہ عوام نے کرنا ہے۔ جو مجھے کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، وہ پیچھے ہٹیں۔ اس بات کا کیا مطلب کہ آئینی ترمیم کے لیے وقت مناسب نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے، ہم صرف برابری مانگ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی گھن گرج، کہا عدالت کا اندرونی سسٹم جتنا مجھے معلوم ہے کسی کو نہیں۔ افتخار چودھری نے جو نظام شروع کیا اس میں عوام کو انصاف نہیں ملا، سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے آئینی ترمیم منظور کرانا چاہتے ہیں۔ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے قائم کرنے کا بڑا چیلنج، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی 7ویں بیٹھک، تمام جماعتوں کے ڈرافٹ پیش، مشترکہ مسودے پر مشاورت، اے این پی کی خیبر پختونخوا کا نام بدل کر صرف پختونخوا رکھنے کی تجویز، پی ٹی آئی ارکان کی دوسری جماعتوں کے ارکان سے گرما گرمی، اجلاس بے نتیجہ ختم، 17 اکتوبر کو پھر ہوگا، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم رہنماؤں کی ملاقات، آئینی ترمیم پر مل کر اور شفافیت سے آگے بڑھنے پر اتفاق۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع، سرکولر جاری، ایف بی آر حکام کے مطابق تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست پر تاریخ بڑھائی گئی۔ کینیڈا نے بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ اقدام کینیڈا میں پرتشدد بھارتی سرگرمیوں سے متعلق نئی تفصیلات کے انکشاف کے بعد اٹھایا گیا۔ پولیس کو سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں اہلکاروں کے ملوث ہونے کے شواہد مل گئے۔ جاننا چاہتے ہیں ہردیپ سنگھ نجر کا قتل کیسے ہوا؟ کسی بھی ملک کی جانب سے ہمارے شہری کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی میڈیا سے گفتگو۔ لبنان کے شہر زغرتا پر اسرائیل کا وحشیانہ حملہ، 21 شہری لقمہ اجل بن گئے۔ جنوبی لبنان اور بیروت پر بھی بمباری، 24 گھنٹوں میں 52 شہادتیں۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں میں تیزی، شمالی اسرائیل پر راکٹوں کی بارش، متعدد گھر اور گاڑیاں تباہ، ہلاکتوں کا امکان۔ غزہ میں ایک اور قتل عام، شیخ رضوان میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری، الاقصی اسپتال میں بھی بے گھر افراد نشانہ، مزید 62 فلسطینی شہید، تعداد 42,289 ہو گئی۔ صہیونی فوج کا شمالی غزہ کو جنوبی علاقوں سے الگ کرنے کا منصوبہ ہے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ انگلش ٹیم کو سپن جال میں پھنسانے کی تیاری، پاکستان کی فائنل 11 میں 3 سپنرز اور 1 فاسٹ بالر شامل۔ پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ آج سے ملتان میں شروع ہوگا، میچ پرانی وکٹ پر ہی کرایا جائے گا۔ قومی ٹیم کو سیریز بچانے کا چیلنج درپیش، مہمان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ اور پاکستان ویمنز T20 ورلڈ کپ سے آؤٹ، بھارت کا راستہ بھی روک لیا۔ آخری گروپ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 54 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ 110 رنز کے جواب میں قومی ٹیم اپنے کم ترین سکور 56 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔